السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ کوثر، اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ اپنی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، امید ہے آپ اسے پر غور کریں گے اور توجہ سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سورۃ کوثر میرا آج کا موضوع ہے، سورۃ کوثر۔ یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا عدد 108 ہے۔ مکہ میں ابتدائی زمانے میں بعثت کے اندر نازل ہوئی۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ عالم کے ساری خیر و برکت ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے، اب تم اپنے رب کی عبادت میں جان و مال سے مصروف ہو جاؤ۔ جو لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ اس کا نام و نشان باقی رہنے والی کوئی نرینہ اولاد نہیں، دراصل انہی کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ ناظرین، یہ لوگ کفار مکہ، ان کا خیال تھا کہ جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم کا یعنی آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو مکہ میں آپ کے دشمن بہت خوش ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ اب آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے 108 جو ہے اس کے عدد ہے، اور یہ آیت 3 ہے، رکوع 1 ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں لگو، یعنی اس کو عنوان دیا ہے اللہ کی فرما برداری میں لگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تجھے کوثر دیا یعنی کوثر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی سو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ فصلی یعنی نماز، یعنی سو اپنے رب کے لیے، لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تیرا دشمن ہے وہی رہ گیا پیچھا کٹا، یعنی وہی ابتر ہے، یعنی وہی جو ہے بے اولاد ہے۔ تو یہاں پہ ابتر کٹے ہوئے کو کہا جاتا ہے اور قربانی کو بھی کہا جاتا ہے۔ الکوثر سب سے بڑی اچھی چیز، اسم ربائی ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں ساری بھلائیاں اور خوبیاں جمع ہو گئی ہوں۔ یہاں اس سے مراد قرآن مجید ہے جو حشر کے دن حوض کوثر کی شکل میں نمودار ہوگا، یعنی جو لوگ قرآن پاک سے ہدایت لیتے ہیں دنیا میں قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے قیامت کے دن حوض کوثر نصیب فرمائے گا، یعنی حشر کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے گا۔ جو مومن اور نیک بندے ہوں گے انہیں سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیش کیا جائے گا، اور جو بدکار ہوں گے ان کو دھتکارا جائے گا۔ ابتر دم کٹا، صفت کا صیغہ ہے بے تیرے بطرن سے دم کاٹ دینا۔ مراد وہ شخص جس کا نام لیوا ہی کوئی نہ ہو، اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین،
कुफार मक्का नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे हजरत कासिम का जब इंतकाल हो गया तो मक्का में आपके दुश्मन बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आप ये अपनी जिंदगी में जो कर सके करे, इसके बाद इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और काम चलाने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसे शख्स को उनके यहाँ अबतर कहते हैं। ये बेवकूफ लोग थे जो ऐसा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे, जिसके लिए हिंदी लफ्ज पनोता है। इस सूरत में आपको दिलासा दिया गया है कि सारी खैर ख्वाही, आप जब परेशान हो जाते तो अल्लाह ताला ने उस वक्त ये सूरत नाज़िल फरमाई और इस सूरत में आपको तसल्ली दी। सारी खैर ख्वाही का मजमुआ ये कुरान पाक है, यानी आपका इस कुरान पाक के जरिए दिलासा दिया गया और कहा कि जो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको अता कर दिया, यानी कुरान पाक हमने तुमको अता कर दिया, जो इससे यहाँ फायदा उठाएगा, यानी जो शख्स इससे फायदा उठाएगा दुनिया में इसको पढ़ेगा और इससे फायदा उठाएगा, दुनियावी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारेगा, उसी को क़यामत के दिन हौज़े कौसर से पानी पीने को मिलेगा। बाकी सब प्यासे रहेंगे। और इन लोगों को जो ये कहने दो, तुम्हें जो ये अबतर कह रहे हैं ये खुद ही इस लक़ब के मुस्तहिक़ है, यानी आप को अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया और आपके बाद आपके सहाबा कराम मोमिन मोमिनीन सब कुरान पाक पढ़ते हैं और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आप के तरफ से कुरान पाक जो है वो पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाएगा और आपका नाम जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। और जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं आपका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं होगा, बल्कि उनका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। तुम बेमुहकमरी के साथ बदन और दिल दोनों से काम लेकर अपने रब के सामने हाजिर होकर नमाज पढ़ो और जान और माल इसकी राह में कुर्बान करो। और जैसे ये मुशरिक बुतों की पूजा करते हैं और उनके लिए जानवर ज़िबा करते हैं, तो तुम ये सब कुछ अल्लाह के लिए करो, तुम्हारा नाम दुनिया में आखिरत में रोशन होगा। उस वक्त से लेके अब तक कुरान पाक में और दुनिया में आपका नाम लिया जाता है कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और तमाम उम्मत मुसलमा के रहबर हैं, और तुम्हारे दुश्मन हर्फ गल्त की तरह मिट जाएंगे। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत काफिरून इसका तर्जमा और तफसीर बयान करती हूँ, गौर से सुने। इसके बाद दीगरे 2 सूरतों का मैं आपके सामने ये तफसीर और तर्जमा बयान कर रही हूँ। तरतीब कुरानी के मुताबिक सूरत काफिरून इसका अदद 109 और ये मक्का में इब्तिदाई बैसत के ज़माने में नाज़िल हुई, जबकि मक्का के काफिरों ने आपसे कहा कि आओ दीन के बारे में आपस में कुछ समझौता कर लें, एक साल तुम्हारा दीन चले और 1 साल हमारा दीन, इस तरह सब मिलजुल कर रहें, अल्लाह को हम भी मानते हैं, फिर आपस में समझौता क्यों ना हो जाए। इस सूरत में इनसे साफ कह दिया गया, यानी कुरान पाक में यह सूरत उस वक्त नाज़िल हुई और इसमें साफ साफ कह दिया गया कि अल्लाह को जैसा हम मानते हैं वैसा तुम नहीं मानते, तुम अल्लाह के साथ बुतों को रहबर मानते हो, इस बारे में हमारा तुम्हारा समझौता नामुमकिन है। इस्लाम लगी लिपटी नहीं रखता, या इसे मानो या तुम जानो, तुम्हारा काम। तो नाज़रीन, अब ये सूरत है, पहले मैंने इसका खुलासा बयान किया है और अब मैं दीन के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। सूरत काफिरून यानी ये सूरत मक्का में नाज़िल हुई और इसकी आयत 6 रकू 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو کہ اے منکر میں اسے نہیں پوجتا. یعنی یہ قرآن پاک نازل ہوا اس وقت، یہ سورت قرآن پاک کی نازل ہوئی جب کہ مکہ کے لوگوں کہنے لگے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہو، تو بہتر ہے کہ ایک سال آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیا کریں. تو نعوذ باللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور کہا کل یا ایھا الکافرون، کہ اے منکرو، لا اعبد جسے تم چاہتے ہو میں اسے نہیں پوجتا، لا اعبد ما تعبدون جسے تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ تم اسے پوجو جسے ما اعبد جسے میں پوجتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ مجھے اسے پوجنا ہے جسے تم نے پوجا، عبدتم جسے تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تمہیں پوجنا ہے اسے جسے میں پوجوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ اور میرے لیے میری راہ. یعنی دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس میں کہ ایک سال دین پر عمل کیا جائے اور ایک سال دین پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ یہ کنٹینیو جاری رہنے والا دین ہے، دین اسلام. تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ دین کے بارے میں جو یہ کافر تم سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو، فرق یہ ہے کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارش کرنے والا سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ یہ غلط سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا رہبر ماننا غلط ہے اور عقیدہ بھی غلط ہے. اس لیے اللہ کو بھی ہم پوجنے کو تیار ہیں، یہ ان کے خیالات غلط تھے. ادھر تمہیں چاہیے کہ تم بھی کبھی کبھی بتوں کی پوجنے میں کوئی مذائقہ نہ سمجھو، ان سے کہہ دو. تو یہاں پر جب انہوں نے یہ کہا تو قرآن پاک کی یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں واضح طور پر آیت کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ہدایت دی گئی کہ ان سے کہہ دو کہ تم جنہیں پوجتے ہو میں انہیں نہ کبھی پوجا اور نہ کبھی پوج سکتا ہوں، علاوہ بری تمہارا پوجنے کا طریقہ اور ہے، تم ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اور تالیاں بجاتے ہو، شور مچاتے ہو. ہم ادب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لاتے ہیں. جب معبود الگ اور عبادت کا طریقہ الگ تو ہم میں پھر دین کے بارے میں باہم سمجھوتا کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن بات ہے. اس لیے اچھی طرح سن لو کہ یا تو اسلام کو پوری طرح مانو اور یا باپ دادا کی بت پرستی پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لو. ایک دن تمہارے درمیان اللہ عز و جل فیصلہ فرما دے گا. یہ اس وقت تک ہمارا دین اور ہمارے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے. اس صورت میں معلوم ہوا کہ دین کے معاملہ میں کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، نہیں کی جا سکتی. کسی کی خاطر ہم دین کے مقررہ طریقے سے ایک انچ بھی نہیں ہٹ سکتے یا ہٹ سکتے. تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. یہ میں نے آج آپ کے سامنے 2 صورتوں کا ترجمہ پیش کیا ہے، ترجمہ اور تفسیر پیش کیا ہے. غور سے سنیں اور اس پر ہدایت حاصل کریں اور دنیاوی زندگی کو اس قرآن پاک کی صورت کے مطابق گزاریں اور قرآن پاک کی صورت سے ہدایت لیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھیں. یعنی جہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد،
نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ تو ناظرین یہ صورت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ جب کفار کہتے ہیں کہ ہم سمجھوتا کر لیں اور ہم جو ہے ایک سال آپ جو ہے بتوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق چلیں، تو یہ ان کے خیالات غلط ہیں۔ اس لیے میں نے یہ صورت پڑھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے مشرک لوگ بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی رہبری سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یہ ان کے خیالات غلط ہیں۔ تو ہمارا اٹل فیصلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں اور اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ دونوں صورتوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مشرکین سے کے خیالات سے بچنے کے لیے آپ کو یہ نصیحت کی ہے، اور سورۃ کوثر میں آپ کو صبر کی تلقین کی ہے۔ تو ناظرین اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، آئندہ درس تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے لیے مزید درس تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو عطا کر کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور آپ کو اس کے مطابق ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت، شکریہ، اللہ حافظ۔